الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں. سورۃ الکاف ہے، پارہ نمبر 16 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے محبوب آپ کہہ دیجئے ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں خبر دوں، میں تمہیں بتاؤں اکثرین اعمالا، لوگ اعمال کرنے کے باوجود بھی نقصان میں ہیں. ایک تو بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ تو نقصان میں ہے. نماز پڑھنے والا نقصان میں ہے. روزہ نہیں رکھتا
وہ تو ہے ہی نقصان میں، لیکن روزہ رکھنے والا نقصان میں۔ ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو نقصان ہی نقصان ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والا نقصان میں ہے، صدقہ کرنے والا نقصان میں ہے۔ حل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، اعمال کے باوجود وہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اس کی ساری کوششیں دنیا میں ضائع ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جنہیں وہ سمجھتا تھا کہ شاید میں یہ اچھے کام کر رہا ہوں، ماشاءاللہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، ماشاءاللہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، ماشاءاللہ میں نے عمرے کی ہیں، ماشاءاللہ میں نے حج کیا ہے، ماشاءاللہ میں تو بڑی کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ اپنے طور پر بندہ بڑا مطمئن ہے، اپنے دل میں بڑا بندہ خوش ہے، وہ سمجھتا ہے یحسنون صنعا، میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، میں بڑی اچھائی میں جا رہا ہوں۔ لیکن حقیقت اس طرح نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، حقیقت یہ ہے یہ لوگ ایسے ہیں نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی، عبادات کرنے کے باوجود بھی اللہ کی ملاقات اور رب کی آیات کے منکر ہیں۔ فحبطت اعمالہم، جس بندے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز کے ذریعے سے رب کی آیات کا انکار کر رہا ہے، وہ عبادات کرنے کے باوجود اللہ کا منکر ہے، اللہ کی ملاقات کا منکر ہے، ایسا بندہ جتنی مرضی عبادت کر لے، فحبطت اعمالہم، ایسے بندوں کے اعمال کیا ہے؟ ضائع۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ایسی نمازوں، روزوں، عبادتوں، صدقہ خیرات، زکوٰۃ کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان نمازوں، روزوں، عبادتوں اور زکوٰۃ کا جو رزلٹ نکلے گا، جو بدلہ ملے گا، وہ جہنم ہے، اور جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بڑی ایک اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی میرا بھائی، کیونکہ میں نہیں جانتا آپ کون ہو، کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہو، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے اتنا تعارف نہیں، اگر تعصب کی اینک اتار کے بیٹھے گا تو بات سمجھ آ جائے گی، ورنہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو فری کرنا پڑے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں صرف مسلمان ہوں، آج قرآن اور حدیث کو مانوں گا، جو بات قرآن کہہ دے گا اور جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ دے گا میں مانوں گا، بس۔ پھر تو کوئی بات پلے پڑے گی، ورنہ بالکل ہی نہیں پڑھنے والی۔ پھر آپ پڑھتے رہو نمازیں، پھر آپ عبادات کرتے جاؤ، رزلٹ جہنم ہے اگر اصلاح نہ ہوئی تو۔ شیطان نے قسم اٹھائی تھی، جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اسی چیز کے بارے میں شیطان نے قسم اٹھائی تھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے۔ سورۃ ہجر ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا، جب میں نے کہا حضرت آدم کو سجدہ کرو، پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ اب اس نے وجہ بیان کی۔ وجہ یہ ہے، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور حضرت آدم کو مٹی سے۔ اب شیطان نے اپنے دماغ سے سوچا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں شیطان نے کیا کیا؟ اپنے دماغ کو
اپنے دماغ کو رب کے حکم پر مقدم رکھا. اللہ نے آرڈر کر دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا, فرشتے سارے جھک گئے اور شیطان رک گیا. وجہ کیا بنی؟ وہ سوچنے لگ گیا, اس نے اپنی عقل کو دخل دیا, اپنا دماغ کو استعمال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اعلیٰ ادنا کو کیسے سجدہ کرے گا؟ حق آدم کا بنتا ہے وہ مجھے سجدہ کرے, کیوں؟ میں آگ سے بنا ہوں, آگ اوپر جاتی ہے, مٹی نیچے آتی ہے, میرا مقام زیادہ ہے, میرا مرتبہ زیادہ ہے, میری فضیلت زیادہ ہے, حق تجھے بنتا ہے آدم مجھے سجدہ کرتا, نہ کہ میں آدم کو سجدہ کروں. اے اللہ, میں نے آدم کو اس لیے سجدہ ہی نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا, اے شیطان, میرا آرڈر تھا, میرا حکم تھا, اب میرے آرڈر کے آ جانے کے بعد, میرے حکم کے آ جانے کے بعد پھر عقل کو استعمال نہیں کرنا تھا. اب تو گمراہ ہو گیا, اب تو شیطان ہے, اب تو لعنتی ہے, اب ساری زندگی تیرے اوپر لعنتیں بسیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے اللہ مجھے مہلت دے, مجھے موت نہ دینا, میری یہ تو دعا قبول کر. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. جیسے ہی دعا قبول ہوئی نا شیطان کی, تو شیطان نے کیا کہا؟ قال رب بما اغویتنی, اے میرے رب, جس چیز کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, جس چیز کی وجہ سے تو نے مجھے کیا کیا؟ گمراہ. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ, میں وہی چیز ان آدم کے بیٹوں کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. تیرا آرڈر آئے گا, تیرے انبیاء آئیں گے, تیری آسمان سے کتابیں اتریں گی, لیکن تیری ساری کتابوں کے سامنے, تیرے تمام انبیاء کے سامنے میں ایک رائے رکھ دوں گا. میں ایک بات ان انسانوں کے دماغ میں بٹھا دوں گا, بھائی دیکھو, تم بڑے سمجھدار ہو, تم بڑے ذہین ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل عطا کی ہے. یہ عقل کس لیے ہے؟ سوچو, اگر یہ اللہ کی آیت تمہارے دماغ کے مطابق ہے تو مانو, اگر یہ حضور کا فرمان تمہاری عقل کے مطابق تمہاری عقل میں آتا ہے, دماغ اس کو سمجھتا ہے تو سمجھو. اگر دماغ نہیں مانتا, عقل نہیں مانتی, تو پھر اس بات کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں یہی چیز خوبصورت بنا کے ان کے دل میں ڈال دوں. جس چیز کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, اسی چیز کی وجہ سے تمام انسانوں کو میں گمراہ کروں گا. مجھے تیری عزت کی قسم ہے, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, سب کو گمراہ کروں. حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارا یہ دیکھو, قرآن ایک ہے نا, قرآن ایک ہے کہ نہیں ہے؟ اردو سمجھ آ رہی؟ چل پھر ٹھیک. قرآن ایک ہے کہ نہیں ہے؟ نبی, ہم ایک ہیں؟ کہاں ایک ہیں؟ ہم وہابی ہیں, ہم بریلوی ہیں, ہم دیوبندی ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم مرزائی ہیں, ہم یہودی ہیں, ہم عیسائی ہیں. انسانوں کی بات ہو رہی ہے. انسان کتنی قسموں میں ہے؟ جب اللہ ایک ہے, جب یہ قرآن مجید کتاب ایک ہے, تو پھر ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ وہی ہے جو شیطان, جس وجہ سے شیطان گمراہ ہوا تھا, وہی وجہ ہے. اسی وجہ سے آج ہم اس کتاب اللہ سے دور ہیں. ہم اپنا عقل استعمال کرتے ہیں. نہیں 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 نہیں, یہ بات یوں نہیں ہونی چاہیے, یہ بات یوں ہونی چاہیے. بھئی تو صاحب شریعت ہے, میں شریعت بناؤں گا. جو بات مجھے سمجھ آئے گی, جو بات میرا ذہن کہے گا, وہی دین ہوگا. جس کا مطلب تو پھر صاحب یہی ہے کہ میں خود شریعت بنانا چاہتا ہوں. جب ہمارے نبی آ گئے, قرآن مجید آ گیا, اب ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے, جب اللہ کی کتاب آ جائے اور حضور کا فرمان آ جائے,
پھر بندہ وہاں کیا کرے؟ سمعنا واطعنا، فوراً یہ کہے میں نے سن لیا، اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پر عمل کروں گا، بس۔ عقل سے کام لینے والا اگر صحابی بھی ہو، بات سمجھنا، حدیث کے مقابلے میں، قرآن مجید کی آیت کے مقابلے میں اگر عقل سے کام لینے والا صحابی بھی کیوں نہ ہو، اس کا بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اگر شریعت اور دین عقل کا نام ہوتا تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ جب انسان موزے پہنتا ہے سردیوں میں تو موزوں کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، موزوں کے اوپر سے مسح کیا جاتا ہے، حالانکہ گندگی جو ہے وہ پاؤں کے نیچے سے لگتی ہے، جہاں گندگی لگتی ہے مسح وہاں بنتا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کیونکہ دین عقل کا نام نہیں ہے، دین کسی کی سوچ اور رائے کا نام نہیں ہے، دین تو صرف شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ عقل جو مرضی سوچے، حضور نے کہا ہے مسح پاؤں کے اوپر سے ہوگا نہ کہ نیچے سے ہوگا، تو اب دین اور شریعت یہی ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی اگر کوئی نیک اعمال کرے گا اپنے دماغ کے زور پر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، ایک صحابی ہے، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی، سلام کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہو؟ کہا 1 سال پہلے میں آیا تھا اور میری جسامت اس طرح تھی، بزرگوں سے گزارش ہے موبائل بند کر دیں، خطبے کے دوران نہ کوئی موبائل یوز کر سکتا ہے، نہ دیوار، نہ گھٹنے، یہ گھٹنے چھوڑ دیں، یہ منع ہے، ادب سکھایا گیا ہے جمعہ پڑھنے کا۔ کوئی بندہ گفتگو نہیں کر سکتا، کوئی بندہ فون نہیں سن سکتا، کوئی بندہ کسی کو سلام نہیں کر سکتا، کوئی بندہ کسی سے مل نہیں سکتا، کوئی بندہ کسی کو خاموش نہیں کرا سکتا سوائے امام کے۔ میں پچھلے سال آیا تھا اور میری جسامت اتنی تھی، میں بڑا موٹا تازہ تھا۔ آپ نے کہا اچھا 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 وہ ہو، یہ آپ کی صحت کو کیا ہوا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ بڑے ہیلدی تھے، صحت مند تھے، یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلاں جگہ پر بیٹھے تھے اور آپ درس دے رہے تھے، آپ اس درس میں آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی، آپ نے فرمایا تھا اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 دن کے روزے کے بدلے میں اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ اور میں نیا مسلمان، میری ساری زندگی گناہوں میں گزری، میں نے یہ بات اپنے دل پہ بٹھا لی کہ اگر 1 روزہ رکھو 70 سال کی مسافت کے برابر بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ بس آج کے بعد میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ساری زندگی مسلسل روزہ رکھوں گا تاکہ میں جہنم سے بالکل کیا ہو جاؤں؟ دور۔ عقل استعمال ہو رہی ہے اور صحیح سوچا جا رہا ہے۔ جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ بنایا جا رہا ہے اپنی عقل سے۔ اگر ایسے کرنا ہی تھا اس صحابی کا حق بنتا تھا اسی وقت فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتا کہ اب میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، اب میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، کیا میں ایسے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ پوچھ لیتا تو صحیح رہتا، لیکن نہ پوچھا، جو بات دماغ میں آئی، جیسے اس کے ذہن نے اس سے کہا
اسی بندے نے اسی دن سے روزہ رکھنے شروع کیے، سارا سال روزے رکھے، مسلسل ایک دن بھی غیر حاضری نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ساری کی ساری صحت ختم ہو گئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ سنا، آپ ناراض ہو گئے، آپ کے چہرے کا رنگ غصے کی وجہ سے تبدیل ہو گیا۔ آپ نے کہا آپ نے سارا سال روزے رکھے، کس سے پوچھ کے رکھے ہیں روزے؟ شریعت محمدیہ میں کوئی بندہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا۔ اسلام میں مسلسل روزے رکھنا منع ہے۔ ہاں اس حد تک اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کر دو۔ یہ مسلسل تم نے روزے رکھے ہیں، تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نافرمانی کی ہے۔ یہ سارا سال کے رکھے ہوئے روزے تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ الٹا تیری ساری کی ساری صحت بھی ختم ہوگی۔ عمل کرنے والا صحابی ہے، سارا سال روزے، ان سارا سال رکھے ہوئے روزوں کا صحابی کو کوئی فائدہ کیوں؟ وہ سنت کے خلاف تھی اور اپنی عقل کو استعمال کر کے وہ عمل کیا ہوا تھا۔ میرا دماغ، میری عقل جتنا مرضی اچھا سوچے، مجھے وہ اعمال جتنا مرضی خوبصورت لگ رہا ہو، اگر اس کی بنیاد، اگر اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، وہ عمل جہنم کا ایندھن تو بن سکتا ہے، کبھی جنت میں جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں، 3 صحابی ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی عبادات کے بارے میں پوچھا، آپ رات کو عبادت کیسے کرتے ہیں؟ چند سوال کیے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ چند سوال کیے، چند سوال کرنے کے بعد ایک ان میں سے کہنے لگا، اچھا حضور نے شادیاں کی ہیں؟ میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا۔ وجہ بھئی شادی ہوگی، پھر بچے پیدا ہو جائیں گے، پھر بچوں کی روزی روٹی کپڑے، پھر تو بندہ ان میں مصروف ہو جاتا ہے، صحیح معنی میں عبادت نہیں ہو سکے گی۔ بس نہ شادی کروں گا نہ ہی بچے پیدا ہوں گے، بس اکیلا میں ہوں گا نا، بس انشاءاللہ صبح بھی اللہ کھانا دے دے گا، شام کو بھی دے دے گا، میں دن بھی اور رات بھی اپنی ساری زندگی عبادت میں گزار دوں۔ یہ سوچ ہے۔ دوسرے نے کہا، اچھا آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں؟ میں کبھی بھی روزہ افطار نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا، اچھا آپ رات کو سوتے بھی ہیں اور کچھ حصہ کھڑے ہو کے تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس میں تو ایسا کروں گا، وہ تو حضور ہے، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ کی تو اگر تھوڑی بہت کمی کوتاہی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ تو آپ ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، وہ تو حضور ہیں جو رات کو سو جاتے ہیں۔ بس آج کے بعد ساری رات جاگ کر میں نماز تہجد پڑھوں گا۔ یہ بات کہہ کے چلے گئے، حضور آئے، حضور کو بتایا گیا، آپ نے صحابی کو بھیجا، جاؤ ان کو واپس بلا کے لے آؤ۔ آپ ناراض ہوئے، آپ نے کہا ہاں بھائی شادی کیوں نہیں کرو گے؟ جبکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، شادی کرنا میری سنت ہے۔ جب میں نے شادی کی ہے، تم شادی نہ کر کے نبی سے آگے نکلنا چاہتے ہو؟ ہاں بھائی رات کو کیوں نہیں سو گے؟ جب میں نبی ہو کے رات کو سویا ہوں، رات کو سونا میری سنت ہے، تم رات کو نہ سو کے مجھ سے آگے نکلنا چاہتے ہو؟ جب میں نے روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ نہیں بھی رکھا، چھوڑا بھی ہے، اور تم مسلسل روزے رکھ کے اپنے نبی سے آگے نکلنا چاہتے ہو، سن لو، جو بندہ بھی اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی عقل کو استعمال کرے گا،
اپنا طریقہ ایک نیا ایجاد کر کے اس پر عمل کرے گا، وہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے اس عمل کے کرنے سے، وہ جہنم میں تو جا سکتا ہے، کبھی جنت نہیں جا سکتا۔ اور ہم ٹھہرے عقل کے پجاری، ہم تو شخصیت پرست ہیں، ہم نے تو اپنے مولوی منتخب کر رکھے ہیں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، مولوی اچھے لگتے ہیں، حضور کا فرمان اچھا نہیں لگتا، قرآن کی آیات، اللہ کی کتاب اچھی نہیں لگتی، مولوی اچھا لگتا ہے، مجھے یہ مولوی اچھا لگتا ہے۔ شخصیت پرستی میں آ کر، عقل پرستی میں آ کے ہم سب گمراہ ہو گئے۔ ہر بندے نے اپنا اپنا مولوی اور اپنی جماعت اور اپنا فرقہ اپنے دماغ پہ زور دے کے، کسی کے مفاد ہیں، کسی کے مفاد ہیں، کوئی لالچ کے چکر میں، کوئی کرسی کے چکر میں، کوئی کس چکر میں، ہر بندے کے اپنے ایک مفاد ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے مفاد پورے کیے اور ہم نے کیا کیا؟ انہی شخصیات سے محبت کر کے قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے۔ کوئی بندہ اگر کہہ دے بھائی نماز پڑھتے ہو 5 وقت کے، آپ ماشاءاللہ نمازی ہو، اپنی نماز حضور کے طریقے کے مطابق کر لو، غلط بات ہے، آپ سے ہوں یہ بات غلط ہے بے، اپنی نماز اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کر لو، یہ بات غلط ہے۔ تو اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی پھر؟ تو اپنی نماز اپنے نبی کے طریقے کے مطابق بنائیے، چیک کیے، آپ سمجھدار نہیں ہو، دنیا کی ہر چیز سمجھ آتی ہے، دنیا کی ہر بات پرکھ لیتا ہے انسان، اگر سمجھ نہیں آتا تو دین نہیں آتا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو وہ قرآن ہے، اگر کسی چیز کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو وہ حدیث ہے، حدیث کے علاوہ سارے میگزین پڑھتے ہیں، ساری اخباریں پڑھتے ہیں، مکمل ہم اخباریں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پراپر طریقے سے ٹائم نکالتے ہیں۔ ٹائم اگر نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا نہیں ہے، ٹائم اگر نہیں ہے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطالعہ کرنے کا نہیں ہے۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ کس طرح سے ہم نے اپنی محبت حضور کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے؟ دعوے محبت کے حضور سے ہیں اور ہمارے اعمال حضور کے طریقے کے مطابق نہیں۔ ہر بندہ اپنی عقل کی بنا پر اس کا پجاری بنا ہوا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا مہینہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ رمضان کا مہینہ ہے، مکہ کی طرف سفر روانہ ہے، حضور نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، بعض صحابہ نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، چند صحابہ نے روزہ نہیں رکھا۔ جب مقام قرا پر پہنچے، نماز عصر کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اے محبوب، جن صحابہ نے روزہ رکھا ہوا ہے ان صحابہ اکرام میں کچھ صحابہ ایسے ہیں جن بیچاروں کی حالت بڑی تشویشناک ہے کہ وہ روزہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، گرمی کا سفر ہے، بڑا لمبا سفر ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب وہ مزید روزے کو مغرب تک برداشت نہیں کر سکتے، آپ مہربانی فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلان کرو، تمام صحابہ اکرام کو جمع کر دو۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے پیالے میں پانی لیا اور پانی لے کر تمام صحابہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ افطار کر دیا اور حکم ارشاد فرمایا، اے صحابہ تم بھی اپنا روزہ کیا کر دو؟ افطار کر دو۔ آپ یہ جو کام کر رہے تھے اپنی مرضی سے کر رہے تھے؟ نہیں، آپ صاحب شریعت ہیں، آپ وحی کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ نے رخصت دے دی، اللہ نے اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے روزہ مغرب تک ہے، اے محبوب آپ کے ساتھیوں کی طبیعت جو خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے آپ عصر کو افطار کر دیجیے،
آپ نے آ کے صحابہ کے سامنے پانی پی کے روزہ افطار کر دیا اور صحابہ کو کہا تم بھی روزہ کیا کر دو؟ افطار کر دو۔ صحابہ نے روزہ افطار کر دیا۔ چند صحابہ نے روزہ نہ افطار کیا۔ بات سمجھنا، چند صحابہ نے روزہ افطار نہ کیا، آپس میں کہنے لگے آپ نے جو روزہ افطار کیا ہے یہ تو آپ نے ان کے لیے کیا ہے جو روزے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے اندر قوت ہے، ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے اندر ابھی برداشت موجود ہے۔ اگر ہم روزے کو مغرب تک لے جائیں تو ہم روزے کو مغرب تک لے جا سکتے ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، اس لیے ہم روزہ افطار نہیں کرتے، ہم روزہ مغرب کو افطار کریں۔ عقل کو استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ عقل کو استعمال کیا نا حضور کے حکم کے مقابلے میں، رزلٹ دیکھو کیا نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا محبوب آپ کے روزہ افطار کر دینے کے باوجود بھی چند ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک روزہ افطار نہیں کیا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم مغرب کو کریں گے۔ آپ نے کہا ہے بلال سب کو جمع کرو، سارے جمع ہو گئے اور حضور نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے میرے روزہ افطار کرنے کے باوجود بھی ابھی تک روزہ افطار نہیں کیا اولئک هم العصاة اولئک هم العصاة اولئک هم العصاة، 3 بار آپ نے کہا یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ نافرمان ہیں۔ روزہ نہیں ہے، اگر حضور کی شریعت نہیں ہے، اپنی عقل کے بنا پہ رکھا ہوا ہے، وہ روزہ نہیں ہے۔ نظر مان لی ہے اپنے دماغ کے مطابق، لیکن شریعت نے اس نظر کی اجازت نہیں دی، وہ نظر نہیں ہے۔ آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کر لو، وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ تو بنے گا، جنت نہیں جانے کا دے گا۔ اگر ہر انسان نے اپنی مرضی کرنی ہے، اپنے عقل کو استعمال کرنا ہے، تو پھر حضور کو کس لیے بھیجا گیا؟ پھر یہ کتاب کے اترنے کا مقصد، کتاب کو اتارا اس لیے ہے، حضور کو بھیجا اس لیے ہے کہ ہر انسان کا دماغ مختلف ہے، ہر انسان کی سوچ کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ اگر ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق چلنے لگ جائے، ہر بندے کی پسند اپنی ہے، ہر بندے کی ناپسند اپنی ہے، اگر اسی طرح لوگ اپنے دماغوں اور عقلوں کے پیچھے چلیں گے تو یہ تو مختلف ہو جائیں گے، یہ تو جدا ہو جائیں گے، ان میں اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ اگر ان کے اندر اجتماعیت پیدا کرنی ہے، اگر ان کو ایک جگہ پر جمع کرنا ہے، اگر ان کو اللہ اکبر ایک پلیٹ فارم میں متفق کرنا ہے، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، سارے کے سارے اپنا ایمان قرآن پہ لے آئیں، اپنے اعمال بھی قرآن کے مطابق کر لیں، اپنا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ لے آئیں اور اپنے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کر لیں، تو سارے کے سارے متفق ہو جائیں گے، صرف مسلمان ہوں گے۔ یہ وہابی بریلوی دیوبندی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ نہیں کرو گے، آپ ٹس سے مس بھی نہیں ہوگی، یہ بھی حقیقت ہے۔ زنگ چڑھ گیا، زنگ، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے۔ آپ کو حضور کا طریقہ اچھا لگتا ہی نہیں ہے، چاہے آپ ناراض بھی ہو جائیں۔ صرف اور صرف ہم نام کے مسلمان ہیں، باقی ہمارا اندر، ہمارا وجود، ہمارا گھر، ہمارا بزنس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا سب کچھ حضور کے طریقے کے خلاف ہے۔ ڈرامہ بنایا ہوا ہے، میں مسلمان ہوں، ہم دیوبندی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ تم اہل حدیث جنت سے ہو کے آ گئے ہو؟ ہم اہل حدیث ہیں۔ کاروبار سود کا، ہم اہل حدیث ہیں۔ بہنوں کا حق کھا گیا، ہم اہل حدیث ہیں۔
کوئی میرا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نافرمان تو ہو سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امیر بنا کے بھیجا ہے، لیکن سب کو بھیج دیا، خود رہ گئے۔ وجہ بے جمعے کا دن ہے، حضور کو پیچھے جمعہ پڑھوں گا، شاید میری زندگی کا آخری جمعہ ہو۔ اللہ اکبر، نہ گئے۔ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، سامنے دیکھا کہ عبداللہ بیٹھا ہے، آپ پریشان ہو گئے، بے قافلہ چلا گیا، یہ بیٹھا ہے۔ جمعے کے بعد پوچھا آپ کیوں نہیں گئے؟ کیا حضور آپ کے حکم کے مطابق میں نے صحابہ کو بھیج دیا ہے، لیکن میں نے پھر دماغ میں سوچا، اسی دماغ نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے، جو اصل بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے دماغ سے سوچا کہ شاید میری زندگی کا آخری جمعہ ہو، کیوں نہ میں اپنی زندگی کا آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لوں۔ سواری تیز ہے، سواری میرے پاس تیز ہے، اگر میں جمعے کے بعد ہی جاؤں گا تو اپنے ساتھیوں کو مل جاؤں گا، غزوے میں بھی شریک ہو جاؤں گا، حضور کے پیچھے بھی جمعہ پڑھ لوں گا، ڈبل ڈبل ثواب کما لوں گا، ڈبل ڈبل۔ اچھی سوچ ہے، سوچ کیا ہے؟ اچھی ہے۔ حضور نے کہا اے عبداللہ سن، جو میری بات مان کر صبح صبح روانہ ہو گئے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تو ساری دنیا کا مال اور سامان اکٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو پھر بھی جو میری بات مان کر صبح صبح روانہ ہو گئے ہیں ان کے اجر اور ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ شیطان کرا رہا ہے یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت۔ ٹائم ہے قرآن کو مان لو، اللہ دھمکی دے رہے ہیں، ابھی وقت ہے قرآن کی طرف لوٹاؤ، ابھی وقت ہے اپنے نبی کی حدیث کو، اپنے نبی کے طریقے کو، سنت کو سینے سے لگاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ من قبل ان نطمس وجوہا، تمہارے چہرے مسک کر دیں گے ہم، اللہ کہتا ہے، فنردها على ادبارها، یا پھر ہم ایسا کر دیں گے یہ جو تمہارا منہ ہے نا، منہ ہم اس کو گدی کی طرف پھیر دیں گے، یہ گدی آگے کر دیں گے اور اس منہ کو پیچھے کر دیں گے، یا پھر او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، ہفتے والے دن ان بنی اسرائیلیوں نے جو اللہ کی نافرمانی کی تھی، جس طرح ہم نے ان پر لعنت کی تھی، پھر ہم تم پر بھی اسی طرح لعنت کر دیں گے۔ کیا لعنت کی تھی؟ اللہ نے ان کو بندر کی شکل میں ان کی شکلیں تبدیل کر دی۔ کچھ تو ہم اپنے آپ پر ترس کھائیں، کچھ تو ہم اپنی اس خوبصورت جوانی کو دیکھیں، اس خوبصورت وجود کو، کیوں ہم اس خوبصورت وجود کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں؟ اس میں ہر چیز کیا ہے کہ میرا ہر عمل میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے، سبحان، اور مجھے کیا چاہیے؟ اور کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ کچھ بننے کی ضرورت نہیں، صرف سیدھے سادے اگر ہم مسلمان بن جائیں نا، سیدھے جنت میں چلے جائیں، تو اس کا واحد طریقہ ہے، اس کا واحد طریقہ ہے، اپنی عقل کو دخل نہ دیں، یہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، آپ کوشش کریں اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے نماز کا طریقہ دیکھنا ہے، اگر آپ نے وضو کا طریقہ دیکھنا ہے، اگر آپ نے کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی چھوٹے سا چھوٹا عمل، بڑے سا بڑا عمل اگر آپ نے چیک کرنا ہے، حدیث رسول موجود ہے، حدیث رسول موجود ہے۔ اگر آپ حدیث کا مطالعہ نہیں کرو گے، آپ کہو گے یہ جو عدنان ساجد کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، کبھی بھی آپ ہدایت پر نہیں آ سکو گے۔ یہ گناہگار ہے، انسان ہے، اور ہم مولویوں کی مجبوری ہے، ہم نے جماعتیں اور فرقے اٹینڈ کر رکھے ہیں، ہمارے پوری اپنی ذاتی ضروریات بھی ہیں، اپنے ذاتی مطالب ہیں، اپنے ذاتی مسائل ہیں، اگر آپ ہم پر ہی ٹھک کر کھڑے رہو گے تو پھر ہدایت ممکن نہیں ہے۔ ہدایت صرف قرآن سے ملے گی، ہدایت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے گی، اور آج وہ خود پڑھنا پڑے گا۔ خود پڑھو گے تو صراط مستقیم ممکن ہے،
خود نہیں پڑھو گے، اپنی آنکھوں سے اگر اس کا مطالعہ نہیں کرو گے تو ممکن ہی نہیں ہے آج۔ واللہ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو صحیح ایک مشورہ دے رہا ہوں، آپ بالکل نیوٹرل ہو جائیں، ان تمام سے بالکل ہٹ جائیں، ایک بار نیوٹرل ہو کے اپنی عبادت کو حدیث کے ذریعے سے چیک تو کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اپنے اعمال کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا جس پر کھڑے ہیں وہیں مرنے کی ارادہ رکھا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، ضد چھوڑ دیں، بالکل مخلص ہو جائیں، کم از کم اپنی وجود کے ساتھ تو مخلص ہو جائیں۔ اگر آج اپنے وجود کے ساتھ مخلص نہ ہوئے تو کل قیامت کے دن یہ وجود بھی ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔